بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیونگ دا ارتھ ہے۔ جیسا کہ چیپٹر نمبر 4 چل رہا ہے پولوٹنٹس اینڈ دیئر افیکٹس آن انوائرمنٹ، یہ ہمارا آج کا جو لاسٹ لیکچر ہوگا اس چیپٹر کا۔ اس کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہوگا، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ٹیسٹ کویسچن پیپر کی صورت میں آپ کو واٹس ایپ میں بھی آ جائے گا اور یوٹیوب پہ بھی میں اس کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیونگ دا ارتھ کیا کہ ہم نے اپنی زمین کو بچانا کیسے ہے۔ جیسا کہ ہم پولوٹنٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آبویسلی اس میں سیو جو ہم نے پولوٹنٹ سے کرنا ہے، اپنی ارتھ کو محفوظ کرنا ہے اس گندگی سے۔ یہ جو پولوٹنٹس کی صورت میں ہے یا واٹ کسی صورت میں بھی ہے جس سے ہماری زمین گندی ہو رہی ہے، اس سے ہم نے اپنی زمین کو بچانا ہے۔ دا ارتھ از اونلی پلانٹ ان آور سولر سسٹم ویئر لائف کین سروائیو، کہ جو 8 سیارے ہیں اس کائنات میں، ان 8 سیاروں میں سے زمین ایک ایسا سیارہ ہے جہاں پہ سولر سسٹم ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ زندگی ایگزسٹ کر رہی ہے، پانی ہے، ہر قسم کی زندگی کی سروائیول کی ضروریات موجود ہیں۔ پولوٹنٹس اینڈ ہارمفل ٹو لائف آن ارتھ، کہ جتنے بھی قسم کے پولوٹنٹس ہیں وہ ہماری زندگی کو، جو زمین کے اوپر چل رہی ہے، وہ جانوروں کی زندگی ہے، انسانوں کی زندگی ہے، اس کے لیے ہارمفل ہے۔ وی شوڈ کیپ دا ارتھ انوائرمنٹ کلین اینڈ ہیلدی، ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو کلین، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ فالوئنگ میئرز کین بی ٹیکن فار سیونگ دا ارتھ فرام ٹاکسک افیکٹس آف پولوٹنٹس، کہ جو پولوٹنٹس کے ٹاکسک خطرناک افیکٹس ہیں، زہریلے ایفیکٹس ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہم فالوئنگ جو میئرمنٹس ہیں ان کو کر کے اپنی ارتھ کو سیو کر سکتے ہیں۔ جس میں سب سے پہلے ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے کمپنیز بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شہروں میں، جیسے اگر لاہور میں ہے تو LWM لکھا ہوتا ہے، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے ویسٹ کو ٹھکانے لگاتی ہیں، ان کو جو ہے نا روڈز وغیرہ صاف کرتی ہیں، جو گندگی کے ایریاز ہوتے ہیں وہاں سے گندگی کو اٹھا کے تو دوسری جگہ پہ اس کو پلیس کرتے ہیں یا ڈمپ کرتے ہیں۔ تو دس از کالڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ سالڈ ویسٹ انکلوڈ پلاسٹک اینڈ گلاس آئٹمس، اسٹائروفوم، سیویج، سلج، ایگریکلچرل ویسٹ اینڈ ڈومیسٹک ٹریش، کہ جتنے بھی قسم کا گھر کا کوڑا ہے یا ایگریکلچرل ویسٹ ہے، سیوریج ہے، اسٹائروفومز وغیرہ، یہ پولیتھین بیگز، جتنی بھی قسم کی پلاسٹک ہے، یہ تو مین ایشو ہے جو کہ پولوشن کو کاز کر رہا ہے۔ دیز ویسٹ پولوٹنٹس پلیوٹ دا ارتھ انوائرمنٹ وین ڈمپڈ آن اوپن پلیسز اور برنٹ، یہ سب سے زیادہ گندگی تب پھیلتی ہے کہ جب ہم ان ویسٹ کو، جتنی بھی قسم کا ویسٹ ہے، اس کو اوپنلی پھینک دیتے ہیں یا اس کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر جلاتے ہیں تو جو ٹاکسک گیسز ہیں وہ فضا میں شامل ہو کے ایسیڈک رین کا سبب بنتی ہیں۔ ہینس وی شوڈ ناٹ ڈمپ دیم آن اوپن پلیسز اور نار برن دیم، تو تاہم نہ ہمیں ان کو جلانا چاہیے نہ اوپن کسی جگہ پہ ان کو پھینکنا چاہیے۔ دے شوڈ بی مینج پراپرلی۔ لینڈ فل، انسینریشن اینڈ ریسائکلنگ آر دا کامن میتھڈز آف سالڈ ویسٹ مینجمنٹ۔ اب انسینریشن یہاں پہ ایک لفظ مینشن ہوا ہے۔ انسینریشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ مشینری میں یہ جتنا بھی کوڑا ہوتا ہے یا زہریلے مادے ہوتے ہیں اس کے اندر، جیسے میڈیکل ویسٹ ہے، تو اس کو ایک مناسب ٹمپریچر پر، ایک میکسیمم ٹمپریچر اور پریشر پر اس کو ہیٹ دی جاتی ہے، اور ایک کلوزڈ سسٹم ہوتا ہے، اس کی ہیٹ اور اس کا دھواں وغیرہ جو اس کو فضا میں شامل نہیں ہونے دیا جاتا۔ جب وہ خطرناک مادہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور اس کی جو ٹاکسک ایفیکٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے باہر نکال کے۔ اس عمل کو کہتے ہیں انسینریشن، جو ایک کمپلیٹ میکانزم ہے، ایک کمپلیٹ سٹیپس ہیں۔ اس کے بعد ہے لینڈ فل، کہ ہم اپنی ارتھ کو کیسے سیو کر سکتے ہیں۔ ان دس میتھڈ سالڈ ویسٹ آر برنڈ ان دا پراپرلی ڈیزائنڈ لینڈ فل which are well managed for maintaining hygienic conditions. It is relatively inexpensive method for disposing of the waste materials. لینڈ فلز یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دور دراز ایریاز میں جاتے ہیں جہاں پہ اتنی رہائش نہیں ہے، نہ جانوروں کا آنا جانا ہے، وہاں پہ ہم جو ہے نا وہ ڈمپ کر دیتے ہیں جتنا بھی ویسٹ ہے، ایک بڑا سا گڑھا نکال کے وہاں پہ اس کوڑے کرکٹ کو ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انسینریشن،
پھر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا بریفلی، اس میں تھوڑا سا انہوں نے مینشن کیا، ان دس میتھڈ ویسٹ آر برنڈ ایٹ ایکسٹریملی ہائی ٹمپریچر، بس اتنا سے لکھا. لیکن میں نے آپ کو مزید بتایا کہ یہ ایک پراپر میکانزم ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، جو کہ بڑی بڑی مشینز ہوتی ہیں، ان کے اندر جو کوڑا ہے اس کو برن کیا جاتا ہے ایک مخصوص ٹمپریچر اور پریشر کے اندر، جس سے اس کے سارے جو خطرناک ٹاکسک مٹیریلز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ پانی کے رستے بھی پھر جو ہے نا وہ ہماری پانی کو آلودہ نہیں کرتے، ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے. جو لاسٹ ہے وہ ہے ریسائکلنگ، کہ جو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم، کہ اگر ہم اپنی زمین کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو جو جتنی بھی قسم کی کاپر ہے، اسٹیل کینز ہیں، وائرز ہیں، پلاسٹک بوٹلز ہیں، پولیتھین بیگز ہیں، یا گلاس کے پیسز ہیں، ایلومینیم کے پیسز ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ہم اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں، ان کو دوبارہ یوز کر سکتے ہیں. پلاسٹک بیگز ہیں، اگر فرض کیا اس کو دوبارہ بیگز میں نہیں ہم استعمال کرنا چاہتے تو اس پلاسٹکس کو ری مولڈ کر کے، ریسائیکل کر کے تو ہم اس کے ٹائز بنا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، جس سے ہماری جو پولوشن ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اور یہ جو جتنا بھی ہمیں یہ سارا سسٹم جو ہے نا ایک ڈس آرڈر میں نظر آ رہا ہے، وہ سارا ایک آرڈر میں آ جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور صاف ستھرا ہمارا ماحول ہو جائے گا. So in this method, plastic items like plastic bottles, polythene bags, glass pieces, aluminum and steel cans, copper wires, etc. are collected separately, cleaned, melted and molded into new products. In this way, they are used again and again to reduce pollution. Environmental campaigns. انوائرمنٹل کمپین کیا ہوگی؟ انوائرمنٹل کمپین یہ ہوگی کہ ہم نے اپنے ماحول کو کیسے صاف رکھنا ہے. اس کے لیے ہم ایک کمپین لانچ کریں گے، یا ہمیں ایک کمپین لانچ کرنی چاہیے، ایک ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ لوگوں تک یہ بات کنوے ہو کہ ہم نے اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے جتنا بھی ماحول ہے، فضائی جو ہے نا وہ ماحول ہے، زمینی ماحول ہے، یا ٹھیک ہے، یا پانی والا ماحول ہے جس کو ہم ہائیڈروسفیئر کہتے ہیں، ایٹماسفیئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جتنی قسم کا ماحول ہے اس کو صاف کیسے رکھ سکتے ہیں. انوائرمنٹل کمپین شوڈ بی کنڈکٹیڈ فریکوینٹلی فار کریٹنگ اویئرنیس امنگ دا پیپل اباؤٹ پولوشن اینڈ ریڈیوسنگ اٹس ہارمفل ایفیکٹس. اس کمپین کے اندر ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ پولوشن کو کیسے کم کرنا اور اس کے ہارمفل جو افیکٹس ہیں اس کو کیسے کم کرنا ہے. Such campaigns may include seminars, school talks, debates, celebrating the World Environment Day, 5th of the June every year. وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 جون ہر سال اس ڈے کو منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، انوائرمنٹل ڈے جو ہے، کہ تاکہ لوگوں میں آگاہی پیدا ہو کہ اس ماحول کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے کیسے صاف رکھنا ہے. سیمینارز کرائے جا سکتے ہیں، سکولز میں جو ہے نا اس کے بارے میں پروگرام کرائے جا سکتے ہیں تاکہ بتایا جا سکے کہ ہم اپنے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے رسپانسبلٹیز کیا ہیں ہماری. رسپانسبلٹی فار آل آف اس آر رسپانسبل فار کیپنگ دا انوائرمنٹ کلین. دا انڈیویژل، the organization and government must share their responsibility to check the activities which cause pollutions. Following measures can be taken to reduce air pollution. ایئر پولوشن کی بات کر رہا ہے کہ کیسے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس نے بولا کہ گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر چیزوں کو چیک کرے، مینج کرے کہ پولوشن کیسے پھیل رہی ہے اور کون سے سورسز ہیں اور ان کو کم کیسے کرنا. اب ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ ڈومیسٹک ٹریش اینڈ ادر سالڈ ویسٹ شوڈ ناٹ بی ڈمپڈ آن اوپن پلیسز. جتنا بھی گھر کا کوڑا کرکٹ ہے اس کو ہم اوپنلی پلیسز پہ ہم پھینک نہیں سکتے، نہ پھینکنا چاہیے. انسٹیڈ آف پرسنل کارس پبلک ٹرانسپورٹ شوڈ بی یوز فار ٹریول. وہ کہہ رہا ہے کہ بجائے اس کی کہ ہم پرسنل گاڑیاں یوز کریں، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی چاہیے. اس سے ظاہری بات ہے، اس سے گاڑیاں کم چلیں گی تو دھواں کم خارج ہوگا، جس سے پولوشن میں بھی فرق پڑے گا. سلفر اینڈ لیڈ فری فیولز شوڈ بی یوزڈ ان وہیکلز. سلفر اور لیڈ فری جو پیٹرول ہے یا موبلائل ہے یا ڈیزل ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. فیکٹریز اینڈ انڈسٹریز شوڈ بی شفٹڈ اوے فرام دا اربن ایریاز. اور فیکٹریز اور جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، جتنے بھی کارخانے ہیں، ان کو رہائشی علاقوں سے دور کسی ویرانے میں جو ہے نا شفٹ کرنا چاہیے جہاں پہ پولوشن کی اتنے زیادہ انسانوں پہ اثرات نہ ہوں.
Acidic industrial exhaust gases must be neutralized before releasing into the air. ایک میکانزم ہوتا ہے جس کو ہم کیٹالیٹک کنورٹر کہتے ہیں، وہ انڈسٹریز کی چمنیز میں لگا ہوتا ہے، جو کیا کرتا ہے اس کے دھوئیں کو لیس ٹاکسک بنا کے ہوا میں خارج کرتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ اپنی انڈسٹریز کا جو دھواں ہے اس کو ایگزاسٹ ہے یا واٹر ایگزاسٹ ہے کوئی بھی ہے اس کو لیس ٹاکسک کر کے ہم اس کو ریلیز کریں. انجنز آف وہیکلز شوڈ بی ٹیونڈ پراپرلی، کہ جو انجنز ہیں وہیکلز کے وہ پراپرلی ٹیونڈ ہونے چاہیے. اگر وہ پراپرلی ٹیونڈ نہیں ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دھواں زیادہ چھوڑیں گے. سی ایف سی فری پروڈکٹس شوڈ بی یوزڈ. کلورو کاربنز والے پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمیں نہیں یوز کرنے چاہیے، ان سے فری جتنے پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہماری اوزون جو ہے وہ سیو رہ سکے. اس کے بعد ہے اسٹریٹجیز، جو ہم پیچھے پڑھے ہیں 3 اسٹریٹجیز: ریڈیوس، ری یوز، ریسائیکل فار دا کنزرویشن آف ریسورسز should be adopted. اس کے بعد ہے tree should be grown along the road sides, deforestation should be avoided. ٹھیک ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے رستوں کے ارد گرد، جتنے بھی روڈز ہیں، اور جنگلات کے کٹاؤ سے اوائڈ کرنا چاہیے. امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور بیٹا اس سارے چیپٹر کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے آپ لوگوں نے. آپ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا اور 1 گھنٹہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا جس میں شارٹ کوشچن اور ایک لانگ کوشچن ہوگا جس کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا. شکریہ.